لیکن اس تھوڑے سے وقت میں جو وقت ہے، اس وقت میں تھوڑی تاریخ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ ابھی آئے نہیں تھے اور برکتوں کا ظہور پہلے ہی شروع ہو گیا۔ بے شک وہ تاریخ میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، نیند تو نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں بالکل نہیں آ رہی صاحب، آپ میرے مزاج کو جانتے ہیں، الحمدللہ میں آپ کے مزاج کو جانتا ہوں کوئی، اور ماشاءاللہ حضرت نے فرمایا بڑی خوشی حاصل ہوئی کہ 10 سال سے لگاتار حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ تو میں نے کہ یہ مانڈل گڑھ والوں کی محبت ہے اور یہ آپ کی بھی محبت ہے، اللہ دونوں کی محبت کو سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ عشق ایک طرف سے نہیں ہوتا، عشق ایک طرف سے ہوتا ہے تو سزا دیتا ہے، اور دونوں طرف سے ہوتا ہے تو مزہ دیتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، آپ علماء سے محبت کرتے ہیں، شعراء سے، الحمدللہ ناظموں سے، خطباء سے، اللہ سب کی آپ کی محبتوں کو قبول اور مقبول۔ اللہم آمین۔ جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ حضرات آپ سننے کی کوشش کریں، اور بچے تھوڑا خاموش رہیں بیٹے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تحقیق اللہ کی طرف سے ایک نور آیا۔ کیا آیا؟ ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اب آپ جانتے ہیں قرآن کی ترتیب پر توجہ فرمائے، میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ماشاءاللہ آپ بہت سننا جانتے ہیں حضرات، لیکن تھوڑا میرا ساتھ دیجئے تاکہ مجھے یہ پتہ لگے کہ آپ زندہ دلی کے ساتھ اس محفل کو سن رہے ہیں، نہ آپ کو نیند آ رہی ہے نہ آپ کو سستی آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ اور بول کے دکھائیے یا رسول اللہ۔ بڑے اچھے اشعار آپ کو ہمارے شاعر صاحب نے سنا دیے، آپ کے اندر تو گرمی پیدا کر ہی دی ہے الحمدللہ، تو آپ کو زیادہ میں گرمی پہنچاؤں یہ کوئی حاجت نہیں ہے، پورا انہوں نے چارج کر دیا ہے، بس آپ میری بات کو سنیں کہ اللہ نے فرمایا کہ تحقیق اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ جب میں چپ ہوں گا تھوڑا آپ بولیں گے مجھے اچھا لگے گا۔ روشن کتاب۔ اب اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جنم ہوا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ پیدائش ہوئی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ برت ہوا، بلکہ رب کائنات نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے آیا ایک نور۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ مولانا حضرت صدیق نوری صاحب قبلہ تشریف لائے تو اس کا مطلب چتوڑ میں تھے تو آئے، یہ علماء گھر پہ تھے تو آئے، تو قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ جنم ہوا، برت ہوا، پیدائش ہوئی، بلکہ قرآن کی ترتیب پر توجہ کریں۔ قرآن نے کہا آ گیا ایک نور۔ آتا کون ہے؟ جو پہلے کہیں موجود ہوتا ہے، پہلے کہیں موجود ہوتا ہے، آنے کا لفظ وہی استعمال ہوتا ہے۔ اب مصطفیٰ جان رحمت کب تشریف لائے، حضرات محترم کب آئے؟ اب آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم کا پتلا اللہ تعالیٰ نے تیار کیا، اس میں روح ڈالی، 60 گز کا پتلا، نور مصطفیٰ ڈالا، نور مصطفیٰ سے آدم کی پیشانی چمکی، آدم کی پیشانی چمکی۔ اب ہم نے آدم سے سوال کیا عالم تصور سے کہ آدم تمہیں سب سے پہلے پیدا کیا؟ کہ آدم کہتے نہیں، مجھ سے پہلے بھی پیدا کیا نبیوں کے نبی کو، میں پہلا نبی نہیں، سب سے پہلے نبی اللہ کے رسول محبوب دو جہاں۔ تو کب پیدا کیا؟ آپ میلاد مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں، کب پیدا کیا؟ کب پیدا کیا؟ تو آپ اللہ اکبر کبیرہ، جب کب نہیں تھا تب پیدا کیا۔ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الانبیاء نور نبی کا من نوری ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس۔ اللہ تعالی یعنی حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی نے ہر شے سے پہلے اپنے نبی کی نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم، نہ جنت تھی نہ دوزخ، نہ فرشتہ تھا نہ آسمان، نہ چاند تھا نہ سورج، نہ جن تھا نہ کوئی انسان۔ ہے انہی کے دم قدم سے باقی عالم میں باہر، ہے انہی کے دم قدم سے باقی عالم میں باہر۔ وہ نہ تھے آدم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہ
نہ ہو. یہ بات حقیقت ہے کہ آپ جانتے ہیں مصطفیٰ نہیں آئے تھے تو مشرق میں اندھیرا، مغرب میں اندھیرا، شمال میں اندھیرا، جنوب میں اندھیرا. دنیا کو جو چمک ملی ہے یہ پیغمبر اعظم کا صدقہ ہے. دنیا کو جو اللہ اکبر کبیرہ بہاریں ملی ہیں یہ پیغمبر اعظم کا صدقہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمیں تو جو چمک ملی یا جو سہارا ملا یا جو کلمہ ملا یہ تو ہے ہی مصطفیٰ کا صدقہ. ارے سب سے اوپر جائیے، آدم کو نبوت ملی تو مصطفیٰ کا صدقہ، شیش کو نبوت ملی تو مصطفیٰ کا صدقہ، زکریا کو نبوت ملی تو مصطفیٰ کا صدقہ، یعقوب چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ، لوط چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ، یونس چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ، ذوالکفل چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ، یحییٰ چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ، عیسیٰ چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ، موسیٰ چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ. آدم صفی اللہ سے لے کر قسم خدا کی صفی اللہ کو دیکھو تو مصطفیٰ کا صدقہ، خلیل اللہ مصطفیٰ کا صدقہ، نجیب اللہ مصطفیٰ کا صدقہ، روح اللہ مصطفیٰ کا صدقہ. اور قریب آئیے قسم خدا کی تو پتہ چلے گا. صدیق اکبر صداقت کے بادشاہ بنے تو مصطفیٰ کا صدقہ، عمر عدالت کے بادشاہ بنے تو مصطفیٰ کا صدقہ، عثمان سخاوت کے بادشاہ بنے تو مصطفیٰ کا صدقہ، علی شجاعت کے بادشاہ بنے تو مصطفیٰ کا صدقہ. اور قریب آئیے نعمان بن ثابت امام اعظم بنے تو مصطفیٰ کا صدقہ. کوئی امام شافعی بن کے چمکا، کوئی امام مالک بن کے چمکا، کوئی امام احمد بن حنبل بن کے چمکا. اور قریب آئیے کوئی بہاؤالدین بن کے چمکا تو مصطفیٰ کا صدقہ، علاؤالدین بن کے چمکا تو مصطفیٰ کا صدقہ، شمس الدین بن کے چمکا تو مصطفیٰ کا صدقہ، فرید الدین بن کے چمکا تو مصطفیٰ کا صدقہ، نظام الدین بن کے چمکا تو مصطفیٰ کا صدقہ، علاؤالدین بن کے چمکا تو مصطفیٰ کا صدقہ. کوئی ہند کا بادشاہ معین الدین بن کے چمکا تو مصطفیٰ کا صدقہ. وارث پاک اگر چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ. شاہ جمال اللہ مصطفیٰ کا صدقہ، برکات اللہ مصطفیٰ کا صدقہ، حجت الاسلام مصطفیٰ کا صدقہ، مفتی اعظم ہند مصطفیٰ کا صدقہ، تاج الشریعہ مصطفیٰ کا صدقہ، امین شریعت مصطفیٰ کا صدقہ، ماریرا شریف کے جتنے بھی سید سب مصطفیٰ کا صدقہ. جو بھی اللہ اکبر سلسلے والا چمکا ہے مصطفیٰ کا صدقہ. جتنے بھی ولی آئیں گے قیامت تک آئیں گے سب مصطفیٰ کا صدقہ. اور 14ویں صدی کا مجدد اچھا رضا پیارے رضا امام احمد رضا چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ. اور آج پوری دنیا میں جو مسلمان چمک رہا ہے یہ کسی کے باپ کا صدقہ نہیں، رسول پاک کا صدقہ ہے. جو اعلیٰ حضرت کے گئے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے لگا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، علماء اہل سنت. مجھے لگ رہا ہے اسٹیج والے زیادہ بول رہے ہیں اور آپ کی آواز بڑی کمزور لگ رہی ہے. کھانا وانا نہیں کھایا کہ یا تو دور بیٹھا دیا آپ کو یا کوئی ٹینشن ہے؟ آپ سب نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی سے محبت میں نہیں چاہتا وقت خراب کرنا، کیونکہ بات ادھر نکل گئی تو 20 منٹ جائیں گے. آپ کسی ایم ایل اے، لیکن آپ چاہتے یہی ہو کہ بات سیدھی ہوئی نا، بات ادھر جائے تو میرا کیا جاتا ہے. ہمیں ٹائم پاس کرنا بھی آتا ہے، تقریر کو گھما کے ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلا جانا یہ بھی آتا ہے. اگر آپ مان ہی نہیں رہے، اپنے اندر کے جوش کو نیٹ ورک کو باہر لانا چاہ ہی نہیں رہے، تو تھوڑا اس بات کو کرنا ہی پڑے گا کہ آپ کوئی ایم ایل اے کے نام پر ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی ایم پی کے نام پر ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی نیتا کے نام پر ہاتھ اٹھاتا ہے. نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد. ارے اللہ اکبر کبیرہ، تمہیں نیتا کچھ دے یا نہ دے، لیکن تم نبی کے محفل میں آ کے بیٹھے ہو، نبی کے چاہنے والے، دوست کے چاہنے والے، خواجہ کے چاہنے والے. اگر تم نے قسم خدا کی نبی کے نام پر ہاتھ اٹھا دیا، نبی کے نام پر لب کو ہلا دیا، تو وہ نبی گنبد خضرا سے مانڈل کر کا جلسہ دیکھ رہے ہیں، مانڈل کر کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک سنی مسلمان کو دیکھ رہے ہیں. آپ مولانا کی اللہ اکبر نگاہ سے چھپ سکتے ہو کہ مولانا نہیں دیکھ رہا ہے. ارے ہمارے دیکھنے کی یہ بات نہیں ہے، جس کا میلاد ہے
وہ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ ارے تم MLA MP کے نام پر نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد، نیتا کچھ دے یا نہ دے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن پانڈل کر کے کچور مسلمانوں، اگر تم نے یہاں مصطفیٰ کے نام کے اٹھا دیے، مصطفیٰ کو یادہ پسند آ گئی تو کسی نے کچھ دیا یا نہ دیا، لیکن نبی اتنا نوازیں گے، اتنا نوازیں گے کہ دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ جو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موزے پہلے سخاوت پہ لاکھوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ اب تو بولیے یا رسول اللہ۔ مفتی اعظم ہند نے کہا تھا کسی کی جیب کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، کسی کی جیب کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے اپنا نعرہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے نعرہ لگایا اس کا بیڑا۔ ہم تو رسول والے ہیں، غوث والے ہیں، خواجہ والے ہیں، بریلی والے ہیں، ولی والے ہیں۔ انشاءاللہ انہی کی محبت میں جھومیں گے، انہی کی محبت میں سوئیں گے، انہی کی محبت میں قبر میں اٹھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالی۔ ہائے 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 ہائے، میں عرض کر رہا تھا اگر آپ کے نہیں بولے تو مائک لے کے ڈائریکٹ بیچ میں آؤں گا۔ بولیے ایک مرتبہ یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ حضرات محترم کہ دیکھیے یہ نور جو آیا اللہ کی طرف سے، یہ سب کو چمکا دیا۔ اب سب کو چمکاتا 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 یہ نور کہاں پہنچا؟ مکے میں پہنچا، اور مکے میں ہاشمی گھرانے میں پہنچا۔ ہاشمی گھرانے میں کس کو ملا؟ نور مصطفیٰ عبد المطلب کو ملا۔ کس کو ملا؟ عبد المطلب۔ اب اللہ اکبر، عبد المطلب آپ جانتے ہیں حضور کے دادا۔ اب اللہ اکبر باتیں یہ چل رہی ہے مکے میں کہ کعبے کا متولی کون بنے گا۔ ابو جہل بیٹھا ہے، وہ سوچ رہا ہے میں کعبے کا متولی بن جاؤں، ابو لہب سوچ رہا ہے میں کعبے کا متولی بن جاؤں، اتبا سوچ رہا ہے میں کعبے کا متولی بن جاؤں۔ یہ کفار کے گرو گرنتھ سوچ رہے ہیں میں کعبے کا متولی بنوں، لیکن سب کی نگاہیں جو ٹکی وہ کسی پر نہیں ٹکی، تمہارے میرے رسول کے دادا پر ٹکی کہ کعبے کا جو متولی بنے گا وہ کوئی اور نہیں بنے گا، وہ حضرت عبد المطلب بنے گا۔ عبد المطلب کعبے کے متولی، مکے کے سردار۔ اب حضرات بن گئے کعبے کے متولی، مکے کے سردار۔ ایک دن بیٹھے ہوئے عبد المطلب کعبے کے اندر، لوگوں نے پوچھا یہ عزت کہاں سے مل گئی؟ تو بولا یہ عزت میری نہیں ہے، یہ عزت ملی ہے تو مجھے رسول کے صدقے میں ملی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ رسول کے صدقے میں کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے، الحمدللہ۔ جو کعبہ پہنچ جائے خوش نصیب، بے شک۔ ارے بولو یار، جو بغداد پہنچ جائے، جیسے کہ ہمارے شاہد صاحب پہنچے کہ آئے اکیلے اکیلے بغداد پہنچ جائے وہ خوش نصیب۔ الحمدللہ اللہ سب کو بغداد کی زیارت نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ عمرہ اور حج عطا فرمائے۔ کچھ لوگوں سے کہ دلوں سے تو آمین ہی نہیں نکل رہی ہے کہ عمرے پہ جائیں گے تو کم سے کم 1 لاکھ چاہیے، بغداد جائیں گے تو 1.5 لاکھ چاہیے، ہم سے ہوگا نہیں۔ بہرحال یہ پیسہ اللہ اس کے رسول کا ہے، تھوڑا نکالیے اور زیارت کو جائیے، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ دیکھیے کعبے کی دیوار سے عبد المطلب ٹیک لگا کے بیٹھے۔ اب ٹیک لگا کے جب بیٹھے تو ایک دم نیند آئی، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا اے عبد المطلب تم کعبے کے متولی ہو، مکے کے سردار ہو۔ دیکھیے نور مصطفیٰ کی بات چل رہی ہے، نور مصطفیٰ کہاں سے کس کو ملا، کیسے ملا اور مصطفیٰ کیسے آئے، وہاں تک پہنچا کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ مصطفیٰ کی ولادت کا جشن منا رہے نا، تو یہ نور مصطفیٰ دنیا میں کیسے تشریف لائے، تو انشاءاللہ وہ بات آتے ہی میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا، چاہے وہ کتنی دیر میں بات پوری ہو، 15 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں۔ حضرات محترم اللہ اکبر، حضور کے دادا عبد المطلب، حضور کے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب بیٹھے ہیں، آنکھوں میں نیند آ گئی، اللہ کی طرف سے الہام ہوا اے عبد المطلب تمہارے پڑوس میں زمزم کا کنواں ہے،
زمزم کا کنواں ہے، اسے کھودو اور پانی نکالو۔ اب اللہ کے رسول کے دادا عبد المطلب نے کلہاڑی ہاتھ میں لی، کدال ہاتھ میں لی اور وہاں کھودنا شروع کر دیا۔ اب کدال جیسے ماری کوئی پانی نہیں نکلا، 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، 3 گھنٹہ نہیں، 4 گھنٹے نہیں، 5 گھنٹے نہیں، بلکہ صبح سے شام تک کدال مارتے رہے، کوئی پانی نہیں نکلا۔ دوسرے دن جب سورج نکلا پھر کدال مارنا شروع، صبح سے شام تک اللہ اکبر کدال ماری، کوئی پانی نہیں نکلا۔ اب اللہ اکبر کبیرہ، تیسرا دن جب آیا تو عرض کی مولا میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں کدال مارتا رہوں۔ عرض کی مولا اگر تو مجھے میں پانی دے دے گا کدال مارنے پر اور مجھے 10 بیٹے دے دے گا تو 1 بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ اگر تم نے پانی دے دیا زمزم کا اور 1 بیٹا دے دیا، 10 بیٹے دے دیے تو 1 بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ اب جب تیسرے دن کدال لینے جیسے ہی عبد المطلب نے ماری، فوراً پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، فوراً پانی کا چشمہ جاری۔ اب کلی کھل گئی، خوش ہو گئے، جب محنت وصول ہو گئی، پانی زمزم کا نکل گیا، پانی زمزم کا آ گیا۔ اب اللہ اکبر، مکے والے پانی پی رہے، صبح شام پانی پی رہے زمزم کا، حضرات محترم پانی پی رہے، لوگوں کو مزے آ رہے ہیں۔ ایک دن پھر عبد المطلب حضور کے دادا کعبے کی دیوار پر ٹیک لگائے بیٹھے، ایک وہ بھی دن آ گیا کہ اللہ نے پانی بھی دے دیا اور عبد المطلب کو 10 بیٹے بھی عطا فرما دیا۔ پانی بھی مل گیا اور 10 بیٹے بھی عطا کر دیے۔ پھر بیٹھے کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے اللہ کی طرف سے الہام ہوا، اے عبد المطلب ہم نے تمہارا کہنا مانا، تم ہمارا کہنا مانو۔ کون سا کہنا؟ منت مانگی تھی کہ پانی نکل گیا اور 10 بیٹے دے دیے تو 1 بیٹا تیری راہ میں۔ اب ایک بات سنو، جو لوگ کہتے ہیں منت مانگنا ناجائز ہے، جو لوگ کہتے ہیں منت مانگنا ناجائز ہے، پہلی بات منت مانگنا ناجائز ہوتی تو تمہارے میرے رسول کے دادا مانگتے ہی کیوں؟ مانگتے کیوں؟ اگر مانگ بھی لی تھی اور اللہ کو کی طرف سے وہ ناجائز ہوتی تو اللہ اسے پورا کرتا ہی کیوں؟ اس کا مطلب منت مانگنا جائز ہے، تبھی تو میرے رسول کے دادا نے مانگی اور تبھی تو اللہ نے قبول فرما لی۔ لیکن منت ایسی ہو، اللہ اکبر، اب اسی ٹاپک نہیں ہے حضرات محترم جو بات بتانی ہے، لیکن منت بھی جو شریعت کی حضرات محترم، ایک منت شرعی ہوتی ہے، ایک عرفی ہوتی ہے۔ جو نظر شرعی ہوتی ہے نا، اس طریقے کی منت مانگنا چاہیے، عرفی منت کم مانگنا چاہیے، جیسے روزے رکھیں گے، جیسے حضرات محترم نفل ادا کریں گے۔ یہ ماں فاطمہ منت مانگا کرتی تھی، ہمیں ہماری ماں بہنوں کو بھی آپ کو بھی یہی منت مانگنی چاہیے۔ لیکن حضرات محترم اللہ اکبر، بہرحال جب منت مانگی، منت پوری ہو گئی، 10 بیٹے بھی دے دیے، 10 بیٹے بھی اللہ نے عطا فرما دیے۔ پھر کعبے کی دیوار کی ٹیک لگا کے اللہ کے رسول کے دادا بیٹھے، اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارا کہنا مانا، تم ہمارا کہنا مانا۔ پھر یاد آ گئی کہ یار پانی مل گیا، اور پانی بھی مل گیا، 10 بیٹے بھی مل گئے، اب منت پوری کرنی ہے، اللہ کا حکم تھا۔ تو حضرات آنکھوں میں سے آنسو جاری ہوئے، آنکھوں میں سے آنسو جاری ہوئے، گھر پہنچے۔ گھر جب پہنچے تو آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، 10 بیٹے دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ابو جان رو رہے ہیں، 10 بیٹے لائن سے کھڑے ہو گئے۔ ابو جان آپ کو کس بات نے رلایا ہے؟ کس بات کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو ہے؟ ہر غم گوارا ہے ابو جان، لیکن آپ کی آنکھ میں آنسو آ جائے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہا بات بتائیے، آپ نے ہمیں پالا ہے، آپ نے پرورش کی ہے، آپ نے بڑا کیا ہے، اللہ اکبر، آپ نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں۔ تو حضرات سب لائن سے کھڑے ہو گئے، جو بات ہے بتائیے، ہم اس کو پورا کریں گے۔ کیا تکلیف ہے آپ کو، کیا پریشانی ہے آپ کو، کیا غم ہے آپ کو؟ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا
قسم خدا کی بات بتا دی کہ بیٹے میں نے منت مانگی تھی کہ زمزم کا کنواں اگر جاری ہو گیا 3 دن تک پانی نہیں نکلا تھا، آج جاری ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے منت مانگی تھی مولا 10 بیٹے دے گا تو ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا، آج اللہ نے 10 بیٹے بھی دے دیے، حضرات محترم پانی بھی دے دیا۔ بیٹا اب اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ایک بیٹا قربان کرو، اب سوچ رہا ہوں کس کو قربان کروں۔ حضرات محترم اولاد نے منع نہیں کیا بلکہ 10 بیٹے لائن سے کھڑے ہو گئے اور کہا باپ اللہ نے جس بات کا آپ کو حکم دیا ہے آپ پورا کیجئے، جس کو چاہے قربان کیجئے۔ ہم زبان پر شکوہ شکایت نہیں لے کے آئیں گے، جس کو چاہے قربان کریں۔ اب ابو جان سوچ رہے ہیں، عبد المطلب سوچ رہے ہیں بڑے کو چھوٹ قربان کروں گا تو چھوٹا ناراض، چھوٹے کو قربان کروں گا تو بڑا ناراض، اس کو کروں قربان، اس کو کروں کس کو کروں۔ حضرات اسی بات کو لے کے فکر مند ہے مکہ جمع ہو گیا کہ عبد المطلب کس بات نے تمہیں رلایا ہے، کس بات نے تمہیں پریشان کیا ہے۔ اللہ اکبر، بات بتا دی کہ بات کیسی ہے تو کہا ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے، آپ ایک قرآن ڈال دیجئے، جس کا نام آ جائے اس کو قربان گاہ میں لے جانا اور قربان کر دینا۔ حضرات یہ بات عبد المطلب کی سمجھ میں آئی کہ قرآن ڈالنا چاہیے۔ حضرت عبد المطلب نے قرآن ڈالا 10 کے نام، جب قرآن ڈالا تو قرے میں کسی اور بیٹے کا نام نہیں آیا، سب سے چہیتے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ کس کا نام آیا؟ حضرت عبداللہ، حضور کے والد گرامی۔ اب والد کا نام آیا تو ان کو تو منت پوری کرنا تھا، ہاتھ پکڑا، چاقو لیا، قربان کی ساز و سامان لیا، ہاتھ پکڑ کے قربان گاہ کی طرف لے گئے اور لے جانے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، حضرات وہاں پہ تیاری شروع کر دی قربان کرنے کے لیے۔ پھر واپس لوگ جمع ہو گئے کہ اے عبد المطلب کیا بات کر رہے ہو آپ، کیسا حسین بچہ، کیسا جمیل بچہ، کیسا خوبصورت بچہ، آپ اس بچے کو قربان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب بولے تمہاری مانوں یا خدا کی مانوں؟ تمہاری نہیں مانوں گا، میں تو خدا کی مانوں گا، بچہ قربان کروں گا۔ تو وہاں کے کچھ لوگ بولے کہ ہم ایسا راستہ بتا دیں کہ تمہارے بیٹا بھی بچ جائے، تمہاری منت بھی پوری ہو جائے تو کیسا رہے گا؟ عبد المطلب بولے ایسا کون سا وے ہے، ایسا کون سا راستہ ہے کہ بیٹا بھی بچ جائے اور منت بھی پوری ہو جائے؟ کہاں ایک راستہ ہے۔ کتنے راستے ہیں؟ کتنے؟ ایک۔ کہاں کون سا راستہ؟ کہ یہاں سے 250 میل کی دوری پر ایک عورت رہتی ہے جو علم نجوم رکھتی ہے، آپ وہاں پہ چلے، یثرب گاؤں کا نام ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ راستہ بتا دے اور تمہارا بیٹا بچ جائے، منت بھی پوری ہو جائے۔ عبد المطلب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اہل فجر ہی خاندان والوں کو لیا، لوگوں کو لیا اور سواری پر بیٹھ کر روانہ ہو گئی اور 250 میل کا سفر کرنے کے بعد فجر کے وقت اس عورت کے مکان کے دروازے پر کھڑے ہو گئی۔ جب دروازے پر کھڑے ہوئے، لوگ بھی کھڑے ہیں، بڑی دور دور سے اس عورت کے پاس لوگ آتے تھے کیونکہ علم نجوم رکھتی تھی، مہارت حاصل تھی، کسی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، وہ عورت مسئلہ حل کر دیا کرتی تھی۔ وہاں دروازے پر بھیڑ لگ گئی اور عبد المطلب بھی کھڑے ہیں، عبداللہ بھی کھڑے ہیں، یہود و نصارہ بھی کھڑے ہیں، لوگ بھی کھڑے ہیں۔ جیسے ہی اس نے گیٹ کھولا تمام لوگوں کو دیکھا، کوئی کیا مسئلہ، کوئی کیا مسئلہ، کوئی کیا مسئلہ لے کر آیا۔ لیکن عبد المطلب کے بارے میں لوگوں نے بتایا یہ بھی آئے مکے سے۔ بولے آپ کون ہیں؟ کہا میں کعبے کا متولی ہوں، مکے کا سردار ہوں، ایک مسئلہ ہے، ایک پریشانی نے مجھے گھیر لیا ہے، اس وجہ سے میں اللہ اکبر تمہارے دروازے تک آیا ہوں۔ کہا کیا پریشانی؟ کہا پریشانی یہ ہے میں نے منت مانگی تھی کہ زمزم کا اگر پانی مل گیا اور 10 بیٹے اللہ اکبر اللہ نے دے دیے تو ایک بیٹا میرا ہے خدا میں قربان کروں گا۔ زمزم کا پانی اللہ نے دے دیا، 10 بیٹے بھی دے دیے۔ اب یہ لوگ لے کے آئے ہیں، میرے بیٹے کا نام عبداللہ کا نکل کے آیا قربان گاہ کے لیے۔ اب یہ لوگ مان نہیں رہے ہیں عبداللہ کو قربان کرنا ہے، لیکن یہ کہہ رہے عبداللہ حسین و جمیل ہے، عبداللہ خوبصورت ہے، اس کو قربان مت کرو۔ اب آپ کے پاس لے کے آئے تو کوئی راستہ نکال دو، کوئی صورت نکال دو۔ اب عورت کیا بولی پتہ ہے؟ عورت کیا بولی؟
جس بچے کو قربان کرنا ہے اس بچے کی شکل دکھاؤ. عبداللہ عبد المطلب سے علم نجوم رکھنے والی عورت بولی جس بچے کا نام قرآن کے اندر آیا تھا اس بچے کا نام دکھاؤ, وہ شکل دکھاؤ. حضرت عبد المطلب نے عبداللہ کو بلایا. جیسے ہی عورت کی نظر عبداللہ پر پڑی الٹے پیر بھاگ گئی. کہاں بھاگی؟ گھر کے اندر. گھر کے اندر کیا کیا بھاگ کے؟ اس لیے کہ وہ پہلے جب دروازے پر آئی تھی تو بے پردہ ہو کر آئی تھی, روپٹا اس کے سر پر نہیں تھا. لیکن جیسے ہی نظر عبداللہ پر پڑی گھر پر انٹر ہوئی, اندر جانے کے بعد روپٹا لے کر آئی, روپٹا سر پہ رکھا اور پردے کے ساتھ ادب کے ساتھ اللہ اکبر حیا کے ساتھ وہ عبداللہ کو دیکھنے کے لیے آئی. قسم خدا کی. اور عبد المطلب سے بولی عبد المطلب تم اس بچے کو قربان کرنے کی بات کر رہے ہو کہ یہ بچہ قربان کر دو, یہ عبداللہ کو قربان کر دو. ارے میں گارنٹی سے کہتی ہوں دنیا کی کسی تلوار میں طاقت نہیں ہے کہ عبداللہ کو قربان کر دے, اس لیے کہ عبداللہ قتل ہونے کے لیے نہیں آیا, دنیا کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے آیا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. دنیا کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے. کیا مطلب کہ میں اس میں دیکھ رہی ہوں کہ آخری رسول جو آئے گا وہ اسی کی پشت میں چھپا ہوا. ارے اب تو بولے یار, سبحان اللہ اسی کی پشت میں چھپا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اندازہ کیجیے اس بات کو سنا. کہا اچھا, کہا ایک بات بتاؤ تمہارے یہاں خون کے بدلے میں کیا دیا جاتا ہے؟ کہا 10 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں. تو بولے مکے لے جاؤ انہیں قربان گاہ میں اور قرآ ڈالنا, جب تک اونٹوں کا نام نہ آ جائے 10 اونٹ قربان کرتے چلے جانا. اونٹوں کا نام نہ آ جائے 10 اونٹ قربان کرتے چلے جانا. اب یہ مسئلہ تو عورت نے بتا دیا. عورت نے بتا دیا, واپس گئے مکے اور قربان گاہ پہنچے. اور قربان گاہ پہنچنے کے بعد حضرات محترم قرآ ڈالا, اور قرآ ڈالنے کے بعد 10 اونٹ ذبح کیے. تو نام کس کا آیا؟ عبداللہ کا نام آیا. پھر واپس 10 اونٹ قربان کیے, پھر قرآ ڈالا تو واپس نام عبداللہ کا آیا. کتنے اونٹ ہو گئے؟ 20. کتنے ہو گئے؟ اب اللہ اکبر پھر 10 اونٹ قربان کیے, پھر قرآ ڈالا تو نام پھر عبداللہ کا آیا. اب ہو گئے 30. پھر اللہ اکبر 10 اونٹ قربان کیے, پھر قرآ ڈالا تو نام عبداللہ کا آیا. اب کتنے ہو گئے؟ 40. پھر قرآ ڈالا 10 اونٹ ذبح کیے, قرآ ڈالا, پھر نام عبداللہ کا 50, پھر 10 اونٹ ذبح کیے, قرآ ڈالا 60. یکے بعد دیگر 9 بار اونٹ ذبح کر دیے, قرآ ڈال دیا, نام عبداللہ کا. 9 بار میں کتنے اونٹ ذبح ہو گئے؟ کتنے؟ 90. اب اللہ اکبر گر گئے سجدے. یا اللہ میری طاقت نہیں ہے, میری طاقت نہیں ہے کہ اونٹ. ارے ہم سے تو ایک بکرا عید پہ قربان نہیں ہوتا بھائی. ایک بکرا کتنا مہنگا آتا ہے؟ 20,000, 30,000, 40,000. ادھر ہمت کی داد دو, 10 اونٹ 90 اونٹ قربان کر دیے. کتنی قیمت کے ہوں گے؟ لیکن اللہ اکبر آخر میں 90 اونٹ قربان کرنے کے بعد سجدے میں گر گئے. یا اللہ اتنی میری طاقت نہیں ہے, اتنی میری ہمت نہیں ہے کہ میں اب اونٹ قربان کرنا چلا جاؤں. دعا مانگی سجدے میں, اللہ نے قربان قبول فرمائی. پھر 10 اونٹ ذبح کرنے کے بعد جب قرآ ڈالا تو اب نام عبداللہ کا نہیں اونٹوں کا آ گیا. کس کا آ گیا؟ کس کا آ گیا؟ اونٹوں کا. اب عبداللہ کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 100 اونٹ. کتنی قیمت؟ 100 اونٹ ہو گئی. اب بچ گئے حضرت عبداللہ. 100 اونٹ ذبح کرنے کے بعد منت بھی پوری ہو گئی, بچ بھی گئے عبداللہ. اب اللہ اکبر کبیرہ. مکے کا ہر رئیس زیادہ چاہتا تھا میری لڑکی کا نکاح عبداللہ سے ہو جائے. ہر امیر چاہتا تھا میری لڑکی کا نکاح عبداللہ سے ہو جائے. ہر عہدیدار چاہتا تھا میری لڑکی کا نکاح عبداللہ سے ہو جائے. ہر وفادار عزت دار گھرانہ چاہتا تھا میری لڑکی کا نکاح عبداللہ سے ہو جائے. بڑی بڑی رئیس ذاتوں کی لڑکیاں چاہتی تھی میرا نکاح عبداللہ سے ہو جائے. ایک دفعہ میرے اللہ کے رسول کے والد عبداللہ راستے سے جا رہے تھے. اچانک ایک لڑکی سامنے سے آئی اور سامنے کے آ کے بولی عبداللہ مجھ سے نکاح کرو گے؟
مجھ سے شادی کرو گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرات محترم، اب ہم کہتے پردہ عورتوں کے لیے ہی ہے، میرے اللہ کے رسول کے نعرے تکبیر، والد نعرے رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا اسلم ربانی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ بولیے یا رسول اللہ، اور بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، جو عرض کیا تھا کہ ایک خطیب آپ کو اور سننا ہے، وہ حضرت تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی ان کا خطاب آپ کو سننا ہے، اور میں اپنی بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا، آپ اٹھیں گے نہیں ابھی، میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کی پیدائش تک انشاءاللہ میں بیان کر دوں گا کہ حضور تشریف لے آئے، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی تقریر کو میں ختم کر دوں گا۔ ہر لڑکی چاہتی تھی میرا نکاح کس سے ہو جائے؟ حضرت عبداللہ سے۔ ایک مرتبہ لڑکی سامنے آئی، کہا عبداللہ مجھ سے نکاح کر لو، 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ حضرت عبداللہ نے پردہ کر لیا، بولیے سبحان اللہ۔ کیا کر لیا؟ پردہ کر لیا۔ بڑے سست لگ رہے ہیں آپ، برا نہیں مانا، سستی سے بہت بیٹھے ہیں آپ، پتہ نہیں حضرات محترم اللہ اکبر زندہ دلی کا ثبوت کیوں نہیں دے پا رہے ہیں آپ۔ اللہ رب العزت اگر کوئی پریشانی ہے تو آپ کی پریشانی کو دور فرمائے۔ ایک مرتبہ بولیے یا رسول اللہ۔ آپ سے نوٹ تھوڑی مانگ رہے یار، ووٹ مانگ رہے، بولیے یا رسول اللہ، بولیے یا رسول اللہ۔ حضرات دیکھیے، ہمت تو ان کی ہونی چاہیے جو روز تقریریں کرتے ہیں، جو روز نعت کرتے ہیں۔ آپ کو تو 2-4-6 مہینے میں پورا راجستھان سنبھال رکھا ہمارے ناظم صاحب ہے، ناظم صاحب الحمدللہ آپریشن ہوا ہے، پھر بھی دوڑ بھاگ کر حضرات محترم۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عبداللہ کی قیمت 100 اونٹ ایک لڑکی سامنے سے آ رہی تھی، کہہ رہی تھی اللہ اکبر کہ آپ نکاح کر لے، 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ عبداللہ نے پردہ کر لیا، ہٹ جا پیچھے، کوئی رشتہ کرنا یہ میرا کام نہیں، بلکہ میرے گھر والے جانے میں رشتہ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب اللہ اکبر کبیرہ، پردہ عورت کے لیے بھی ضروری ہے اور پردہ مرد کے لیے بھی ضروری ہے۔ قرآن کا اعلان ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کرو، اپنی نگاہوں کی اور شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو۔ بہرحال حضرات محترم عبداللہ چلے گئی، ایک مرتبہ بکری چرانے کے لیے جا رہے تھے، قسم خدا کی اللہ اکبر کبیرہ، بکری چرا رہے ہیں تو یہودی لوگ جو اس علم نجوم رکھنے والی کے پاس کچھ لوگ گئے تھے، جنہیں پتا چل گیا تھا عبداللہ کی پشت مبارک میں نور مصطفیٰ چھپا ہوا ہے۔ یہودیوں کی پلاننگ تھی اللہ اکبر کہ انہیں مار دیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس راستے کو سرچ کر رہے تھے، اس راستے کو ڈھونڈ رہے تھے کہ میں عبداللہ کو ہم ماریں گے، بکری چرا رہے ہیں عبداللہ۔ موقع مل گیا، یہودی سوچ رہے کہ آج تو عبداللہ اکیلے ہیں، آج تو عبداللہ اکیلے ہیں، انہیں مار دیا جائے، معاذ اللہ قتل کر دیا جائے، اس سوچو بچار میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے حضرات محترم، تلوار جیسے ہی لے کے آ رہے تھے، ایک بزرگ دور سے سن رہے تھے، دور سے دیکھ رہے تھے کہ ان کو یہودی مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب جیسے ہی قدم بڑھایا، وہ قدم چپک گیا، وہ آگے نہیں بڑھ سکے کہ ان یہودیوں سے عبداللہ کو بچا لو۔ عبداللہ کون ہے؟ حضور کے والد۔ قدم چپک گیا بزرگ کا، آگے بڑھوں تو کیسے؟ وہیں کھڑے کھڑے پتھر اٹھانا چاہا کہ پتھر سے روک دوں، مار دوں، لیکن پتھر اٹھ نہیں رہا ہے، پتھر بھی نہیں اٹھ رہا ہے۔ اب سوچا زبان سے مدد کر دوں کہ عبداللہ بھاگو، یہودی مارنے کے لیے آ رہے، لیکن جب زبان سے کچھ بولنا چاہا تو زبان پہ بھی تالا لگ گیا۔ اللہ اکبر، ادھر قدم نہیں بڑھے، ادھر پتھر نہیں اٹھا اور ادھر زبان پہ تالا۔ اب وہ بزرگ جو دور سے دیکھ رہے تھے کہ ایسے عبداللہ کو بچ رہے،
لیکن کیا دیکھا؟ اللہ جس کی حفاظت فرمائے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اور جسے مارنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ قسم خدا کی ان بزرگ نے کیا دیکھا کہ میں تو عبداللہ کو نہیں بچا سکا، لیکن یہودی جو مارنے آئے تھے اچانک اللہ کی طرف سے شیر آ گئے، شیر آئے، ان یہودیوں کو پچھاڑ دیا، پھاڑ دیا، مار دیا، گرا دیا، عبداللہ بچ گئے۔ اب وہ بزرگ کیا دیکھ رہے تھے کہ یہ عبداللہ تو بڑا عظمت والا ہے، بڑا عزت والا ہے، یہ ایک مرتبہ قربان گاہ میں بچ گیا، اونٹ قربان ہو گئے، عبداللہ بچ گیا، ایک مرتبہ لڑکی کے وار سے بچ گیا، تیسری مرتبہ یہودیوں کے وار سے بچ گیا۔ اب سوچا یار یہ لڑکا تو بڑا اچھا ہے، اب ایک کام کرتے ہیں، میری لڑکی بھی جوان ہے، یہ بھی جوان ہے، جوان لڑکا اور لڑکی ہو جائے تو شادی کرنا چاہیے۔ سوچا میں گھر پہ جا کے خاندان والوں کو اکٹھا کرتا ہوں کہ میری لڑکی جوان ہو چکی ہے، اللہ اکبر، اب مجھے رشتہ کرنا ہے، مجھے تو لڑکا مل چکا ہے، اب کوئی ٹینشن والی بات نہیں۔ وہ بزرگ گھر پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد خاندان والوں کو جمع کیا کہ جس لڑکے کی مجھے تلاش تھی وہ لڑکا تو مجھے مل چکا ہے، اب میں لڑکی کا رشتہ اس سے ہی کروں گا۔ قسم خدا کی خاندان والوں نے پوچھا کون لڑکا ہے؟ بولے لڑکا کوئی نہیں ہے بلکہ عبد المطلب کا بیٹا، قسم خدا کی عبداللہ ہے، میں اس سے ہی اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا۔ حضرات اس بات کو سنا تو خاندان والے بھی چڑھ گئے، بولے اس سے رشتہ کرو گے، اس کے گھر رشتہ کرو گے؟ دیکھی ہے حیثیت، تم بکری چراتے ہو، وہ کعبے کا متولی ہے، وہ مکے کا سردار ہے، تم سے رشتہ کہاں کرے گا؟ ہم تو نہیں جائیں گے، اگر انگیجمنٹ کرنی ہے، رشتہ کرنا ہے تو آپ ہی وہاں جا کے رشتہ کرو گے۔ کہا کوئی بات نہیں، اگر میرا ساتھ تم نہیں دو گے تو میں ہی رشتہ کروں گا، میں ہی وہاں جاؤں گا۔ قسم خدا کی حضرت جو بزرگ تھے انہوں نے کہا تم رشتے میں جاؤ یا مت جاؤ، لیکن اس دروازے کو میں نے دیکھا ہے، آج تک اس دروازے پر جو بھی سائل گیا ہے مانگنے کے لیے کوئی خالی نہیں لوٹا۔ میں جاؤں گا رشتہ لے کے۔ فجر کے وقت پہنچ گئے حضرات، وہ بزرگ رشتہ لے کر اپنی بچی کا فجر میں نماز پڑھنے کے بعد کنڈی کو کھٹکھٹایا، دور سے عبد المطلب گھر کا دروازہ کھولا، اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے بزرگ ہیں، کہا آئیے اندر تشریف لائیے، پانی پلایا، ناشتہ کیا کہ آپ اپنی حاجت بیان کیجیے۔ اللہ اکبر، حاجت کیا تھی؟ وہ بزرگ بولے دیکھو میں آیا ہوں رشتہ لے کر، میری لڑکی جوان ہے، آپ کا لڑکا جوان ہے، میں اپنی بچی کا رشتہ آپ کے لڑکے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ قسم خدا کی، اب کون بچی اور کون بچہ؟ کہا تمہاری بچی کا نام کیا؟ تو وہ بزرگ بولے میری بچی کا نام آمنہ، اور بیٹے کا نام جو بچہ جس سے رشتہ ہو رہا تھا کہا عبداللہ۔ اللہ اکبر، جیسے کہ عبد المطلب نے آمنہ نام سنا فوراً کھڑے ہو گئے۔ حضرت وہب جو بزرگ تھے ان کو سینے سے لگا لیا، کہا مبارک ہو، یہ رشتہ تم لے کر نہیں آتے تو 3 دن کے بعد یہ رشتہ میں لے کر آنے والا تھا تمہاری چوکھٹ پر، یہ رشتہ مجھے منظور ہے، گھر پر جاؤ اور شادی کی تیاری کرو، شادی کی تیاری کرو۔ حضرت وہب پہنچ گئے خوشی خوشی، کہا بارات کب آئے گی حضور؟ کہا بارات آ رہی ہے 3 دن بعد۔ کتنے دن بعد؟ اور ہمارے ہندوستان کا ماحول 3 مہینے تک منگنی بھی نہیں بٹتی، وہاں تو 3 مہینے میں 3 دن میں بارات آ رہی ہے۔ جب تک غریب لڑکی کے گھر کا گھروا نہیں کر دیں گے، اس کو برباد نہیں کر دیں گے، تب تک اللہ اکبر، بھیا جا رہا ہے، بھتیجا جا رہا ہے، دادا جا رہا ہے، ماموں جا رہا ہے، نانا جا رہا ہے، خالہ جا رہی ہے، خالو جا رہے ہیں۔ ہمارے بڑے والے میں حضرت ایک اندھا بھی گیا لڑکی کو دیکھنے، ایک اندھا وہ دارالعلوم میں حضرات پڑھتے تھے، حضرت کے پاس ان کا پوتا پڑھتا تھا۔ حضرت نے پوچھا کہ وہی اتنے دنوں سے تمہارا پوتا کیوں نہیں آ رہا تھا؟ بولے پوتا بھی غائب تھا۔ بولے حاجی جی تم بھی بہت دنوں سے نہیں آئے ہو۔ بولے وہ لڑکی والے جو ہمارے پوتے کا رشتہ ہونا تھا وہ لے گئے کہ گھر پہ مان نہیں رہے تھے، حضرات آنکھوں سے دکھتا نہیں، لیکن حضرات وہ پہنچ گئے وہاں پہ اس لڑکی کے گھر پر۔ اللہ اکبر،
تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، مال پہ مال لینا ہے، مال پہ مال لینا ہے۔ میرے پیاروں، عبداللہ کی شادی اور آمنہ کی شادی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اگر قسم خدا کی بچے اللہ نے تمہیں دیے ہیں، پیسہ تمہیں دیا ہے، عزت تمہیں دی ہے، دولت تمہیں دی ہے، تو کسی لڑکی کے مال پر اللہ اکبر نظر مت رکھنا۔ اگر مال والا بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے، بیٹے والا بنایا ہے، تو مانڈل گڑھ کی مسجد میں کھڑے ہو جانا جمعے کے دن، امام صاحب سے مائک لے لینا اور کہنا، اے دنیا والوں، اے میرے سماج والوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، مجھے اللہ نے 4 بیٹے دیے ہیں اور عزت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے۔ میں کسی کروڑ پتی لڑکی کو لانا نہیں چاہتا، میں تو ایک دیندار غریب لڑکی کو لانا چاہتا ہوں۔ پیسہ نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، ایک دیندار لڑکی آ جائے، غریب دیندار لڑکی مجھے چاہیے۔ مانڈل کر کے کجور مسلمانوں، اگر تم نے اپنے بچے کے لیے ایک غریب لڑکی اپنے گھر کے لیے اگر تم لے کر آ گئے اور وہ غریب لڑکی تمہارے گھر پہ آ گئی اور اس نے نماز پڑھ کر تمہارے لیے دعا کر دی، تو تمہاری دنیا بھی آباد ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی۔ لیکن یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن آج غریب کو اپناتا کون ہے؟ ہمیں تو بھیک مانگنی ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا۔ لیکن لڑکی کا نام آمنہ، لڑکے کا نام عبداللہ۔ عبد المطلب بولے 3 دن کے بعد کیا آ رہی ہے؟ بارات، تیاری کرو شادی کی۔ اب 3 دن کے بعد پہنچ گئے، بارات لے کے۔ بارات میں کتنے آدمی؟ کتنے آدمی؟ 7 آدمی۔ کتنے پہنچتے مانڈو؟ 7 آدمی۔ 7,000 تو پہنچ جائیں گے، لیکن 7 آدمی کبھی نہیں پہنچیں گے۔ لیکن قسم خدا کی ایک رشتہ، ایک شادی کیسی ہو رہی ہے؟ یہ جو چمک ہے، یہ اللہ اکبر کبیرہ، اس بیٹے کی چمک ہے، اس آمنہ کے لال کی چمک ہے، جو یہ رشتہ ابھی ہو رہا ہے۔ قسم خدا کی رشتہ تیار، بارات تیار، اب نکاح تیار۔ آپ کی سبحان اللہ کب تیار ہے؟ سبحان اللہ۔ 2025 میں حضرات محترم اللہ اکبر، ابھی سے کیسے سنبھالو گے یہ خطیب مکرانہ کو؟ حضرات محترم اللہ اکبر کبیرہ، تو بتانا یہ ہے کہ نکاح ہو رہا ہے۔ حضرت وہب نے اپنی بیٹی کی سیرت کا خطبہ پڑھا اور حضرت عبداللہ نے اپنے بیٹے کی سیرت کا خطبہ پڑھا۔ دونوں نے اپنی اپنی خوبی بیان کی۔ حضرت عبد المطلب بولے میرے بیٹے کا نام عبداللہ، جس کا نام مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ وہ کھڑے ہو گئے، میری بیٹی کا نام آمنہ، اس کا مطلب ہے امن والی، چین والی، سکون والی۔ جمعرات کا دن آمنہ اور عبداللہ کا نکاح ہوا، اللہ کا کرم ہوا، جمعے کی شب میں بات چیت ہوئی اور اللہ کا یہ فضل ہو گیا کہ جمعے کی رات میں نور مصطفیٰ عبداللہ کی مشت مبارک سے نکل کر آمنہ کے شکم انور میں منتقل ہو جاتا ہے۔ قسم خدا کی اللہ اکبر کبیرہ، جب جیسے ہی نور مصطفیٰ آمنہ کے شکم میں منتقل ہوتا ہے، صبح کو ساس نے حکم دیا، اے میری بہو آمنہ جاؤ کنویں سے پانی بھر کے لے کے آؤ۔ قسم خدا کی آمنہ کنویں پہ پانی بھر کے لے کے جا رہی تھی تو کیا دیکھا؟ آمنہ کہتی ہے کہ مکے کی جو پتھریلی زمین تھی وہ میرے لیے موم ہو چکی تھی۔ آمنہ کہتی ہے میں نے تو عجیب منظر دیکھا کہ جیسے ہی نور مصطفیٰ میرے شکم کے اندر آیا، آسمان کی بلندیاں مجھے سلام کر رہی ہیں، زمین کی پستیاں مجھے سلام کر رہی ہیں، شجر و حجر مجھے سلام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، درخت مجھے سلام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آمنہ نے سوچا کہ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اس کا مطلب کسی نے میرے اوپر جادو کر دیا ہے، یہ عجیب واقعات کیسے ہو گئے، میرے اوپر سحر کر دیا ہے مکے والوں نے، یہ عجیب معاملہ کیسے پیدا ہو چکا ہے، یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں آ گئی۔ پھر کنویں پہ پہنچی تو کیا دیکھا کہ پہلے تو آمنہ کو پانی نہیں بھرنے دیتی تھی عورتیں، اب دیکھا کہ آٹومیٹک راستہ چھوڑ رہی ہیں کہ آمنہ تو پہلے پانی بھر لے، آمنہ تو پہلے پانی بھر لے۔ حضرات بھیڑ ہٹ گئی، آمنہ کو آگے کر دیا۔ اب کیا دیکھا کہ رسی سے پانی کھینچا جاتا تھا، لیکن آمنہ جیسے ہی کنویں کے قریب پہنچی اب رسی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹک پانی اوپر آ گیا، آٹومیٹک پانی اوپر آ گیا۔ یہ کس کی برکتیں ہیں؟ نور مصطفیٰ جو آمنہ کے شکم میں پل رہا ہے۔ اللہ اکبر ڈر رہی ہے کہ میرے کو ہو کیا گیا، عجیب
عجیب واقعات ہو رہے ہیں، عجیب اللہ اکبر رونما بات. عورتیں بولی تھوڑی دور ٹھہر جا، تھوڑی دیر ٹھہر جا تاکہ ہم بھی پانی بھر لیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ گھر میں پہنچی تو قسم خدا کی آٹومیٹک چراغ کھل روشن ہو رہا ہے. آمنہ پھر کر گئی، رات کو سوئی تو کیا دیکھا کہ ایک نورانی بزرگ خواب میں تشریف لے کے آ گئے اور اللہ کی اس بندی کو بشارت دے رہے ہیں، اے آمنہ مبارک ہو، اے آمنہ مبارک ہو، یہ جو تیرے شکم میں بچہ پل رہا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہی وہ بچہ ہے جس کی وجہ سے تیرے اندر یہ کام، یہ نئے واقعات ظہور میں آ رہے ہیں. اگر یہ بچہ دنیا میں نہ آتا تو زمین کا وجود نہ ہوتا، آسمان کا وجود نہ ہوتا، مکی کا وجود نہ ہوتا، مکہ کا وجود نہ ہوتا. آمنہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اگر یہ اللہ اکبر محبوب نہ آتے تو دنیا کی کسی چیز کا وجود نہ ہوتا. زمین بنی مصطفیٰ کا صدقہ، آسمان بنا مصطفیٰ کا صدقہ، شجر و حجر بنا مصطفیٰ کا صدقہ. چاند کی چمک، کہکشاں کی دمک، رات کا اندھیرا، صبح کا سویرا، نسیم سحر، فضائے معطر، پھولوں کی لطافت، شاخوں کی نزاکت، کلیوں کا تبسم، بلبل کا ترنم. اے آمنہ سبھی اسی مصطفیٰ کے صدقے میں ہے. اگر یہ نہ آتا تو اللہ اکبر کوئی چیز نہ ملتی. جو شاعر نے کہا ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ذہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے بھی یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو اللہ اکبر یہ ظہور عجیب عجیب واقعات ہوتے گئے. بس یہ لاسٹ موڑ پر پہنچا رہا ہوں حضرت، اور حضور تشریف لے آنے کے بعد حضور آئے نہیں. حضرات بولیے یا رسول اللہ. حضرات محترم حضور عجیب عجیب واقعات رونما ہوئے، عجیب واقعات. پھر اس کا مطلب تھوڑے دن گزرے، حضرت وہب نے کہا عبد المطلب سے میری بیٹی کی یاد آ رہی ہے، اسے گھر بھیجو. جب گھر آئی حضرت آمنہ تو کیا دیکھا عورتیں ملنے آئی کہ آمنہ سسرال میں ٹھیک ٹھاک ہے؟ کہا ٹھیک ہے. لیکن جب آمنہ کے چہرے پر نظر پڑی تو کیا دیکھا؟ آمنہ کا جو حسن تھا 70 گنا زیادہ بڑھ گیا. سبحان اللہ. آمنہ کا حسن 70 گنا زیادہ بڑھ گیا. تو اللہ اکبر کبیرہ یہ عجیب واقعات ہو رہے ہیں. ابھی 5 مہینے گزرے تھے، حضرت عبد المطلب کے نیک بیٹے بولے کہ ابو جان ہم کمانے کے لیے جائیں گے. تو اس کے بعد عبداللہ بھی آ گئے کہ ہم بھی کمانے کے لیے جائیں گے، ہم ایسے نہیں رہیں گے. عبد المطلب بولے ابھی تم کمانے مت جاؤ، تمہاری ابھی شادی ہوئی ہے، ابھی پیار محبت کی باتیں کرو، اپنی بیوی کا ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھائیے. عبداللہ بولے نہیں، میرے 9 بھائی کمائیں گے اور میں نہیں کماؤں، ایسا ہو نہیں سکتا. قسم خدا کی اندازہ کیجئے حضرات محترم یہ باتیں عبداللہ کر رہے تھے. حضرت عبد المطلب کو رحم آ گیا کہ جاؤ تم بھی کمانے کے لیے چلے جاؤ. عبد المطلب کے کہنے پر 9 بھائی کمانے کے لیے چلے گئے، عبداللہ بھی کمانے کے لیے چلے گئے. تھوڑے دن بعد واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہوئی. عبداللہ کی جیسے ہی طبیعت خراب ہوئی تو آپ اندازہ کیجئے اتنی طبیعت خراب ہوئی، اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ عبداللہ کا وصال ہو گیا. عبداللہ کا جب وصال ہوا حضرات محترم ایک قافلے کا ایک آدمی مکے میں آ رہا تھا. عبد المطلب نے اس سے پوچھا کہ میرے بیٹے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ کہا 9 بیٹے تو آ رہے ہیں لیکن ایک بیٹا جس کا نام عبداللہ ہے وہ اللہ اکبر اب نہیں آ پائے گا. کہ کیا مطلب کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. اس بات کو سننے کے بعد عبد المطلب نیچے بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد سوچا کہ میرے تو 9 بیٹے اور سلامت ہے، مجھے تو سارا معاملہ سکون ہو جائے گا، لیکن اس کا کیا ہوگا جو اللہ اکبر آمنہ ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کے شوہر کا تو انتقال ہو چکا ہے، اس کو کیا جواب دوں گا؟ عبد المطلب گھر پہنچتے ہیں. گھر پہنچنے کے بعد آمنہ نے پوچھا ابو جان میرے شوہر آ رہے ہیں یا کب آئیں گے؟ حضرت عبد المطلب کی نے جیسے ہی یہ بات سنی فوراً صدمے میں آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد بولے آمنہ بولی کیا بات ہے کہ تم خاموش کیوں ہے؟ تو عبد المطلب بولے خاموش اس لیے ہوں کہ عبداللہ جس کا تم انتظار کرتی تھی اب وہ کبھی آنے والے نہیں ہیں. کیا مطلب؟ اس بات کو سنا آمنہ بے ہوش ہو کر گر پڑی کہ کیا ہوا؟ جب ہوش آیا تو کہا کیا ہوا ابو جان؟ کہا کچھ نہیں. عبد المطلب بولے عبداللہ کا وصال ہو چکا ہے. آمنہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی میرا سہارا
छिन गया, मेरा सहारा छिन गया। अब्दुल मुत्तलिब बोले बेटा तेरा सहारा अल्लाह ने अब्दुल्ला को बनाकर नहीं भेजा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बना के भेजा है, वो तो दुनिया का सहारा है। इस बात को सुना, अल्लाह अकबर, सब्र कर लिया। वक्त गुजरता चला गया, आखिर घड़ी आ गई, मुबारक घड़ी आ गई। कौन सी घड़ी आ गई, कौन सा नमा आ गया, कौन सा दिन आ गया, कौन सा वक्त आ गया जब एक बेटा अपने बाप को ठोकर मार रहा था। शरीफों की कोई इज्जत नहीं थी, लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, लड़कियों को कत्ल किया जा रहा था और बाप को ठोकर मारकर घर से निकाला जा रहा था। कसम खुदा की, अल्लाह अकबर कबीरा, वो मुस्तफा आने का वक्त आया तो अल्लाह ने जिब्राइल को हुक्म दिया, ए जिब्राइल आज तुम्हारा काम सिदरतुल मुंतहा नहीं है, नीचे जाओ मेरे महबूब का इस्तकबाल करो। मीकाईल नीचे जाओ मेरे महबूब का इस्तकबाल करो। इस्राफील नीचे जाओ मेरे महबूब का इस्तकबाल करो। इस्राइल नीचे जाओ मेरा महबूब आ रहा है, इस्तकबाल करो। इस्राइल ने एक बात कह दी, या अल्लाह मेरा काम रूह निकालना है, मेरा काम रूह निकालना है। लाखों आदमी की रोज रूह निकालता हूँ, आज मेरी ड्यूटी का क्या होगा, मेरी ड्यूटी का क्या होगा, मैं तो रूह निकालूंगा ना। तो अल्लाह ने फरमाया, ए इस्राइल जब तू भाई की रूह निकालता है, बेटे की रूह निकालता है, बाप की रूह निकालता है, बीवी की रूह निकालता है, शौहर की रूह निकालता है, तो घर वाले रोते हैं, रिश्तेदार रोते हैं, मोहल्ले रोते हैं। लेकिन आज मेरा महबूब आ रहा है, मेरा महबूब आ रहा है, अगर तू रूह निकालेगा तो किसी की बीवी रोएगी, किसी का बाप रोएगा, किसी की माँ रोएगी, किसी का पड़ोसी रोएगा। लेकिन आज तो मेरा महबूब आ रहा है, आज रुलाने का दिन नहीं, दुनिया को हंसाने का दिन है। आज तुम रूह नहीं निकालोगे। इस्राइल को कह दिया, इस्राइल नीचे चले जाओ मेरे महबूब का इस्तकबाल करो। अल्लाह ने आदम से फरमाया, ए आदम उठो अपनी कब्र से, मेरे महबूब का इस्तकबाल करो। शीश मेरे महबूब का इस्तकबाल करो। ज़करिया मेरे महबूब का इस्तकबाल करो। लूत मेरे महबूब का इस्तकबाल करो। रात कह रही थी, अल्लाह तू महबूब को भेज रहा है तो रात में भेज देना। सुबह कह रही थी, अल्लाह तू महबूब को भेज रहा है तो मुझ में भेज देना। रब ने फरमाया, मायूस किसी को नहीं किया जाएगा, गमज़दा किसी को नहीं किया जाएगा। ऐसे वक्त में मैं अपना महबूब भेजूंगा कि रात भी होगी, सुबह भी होगी, रात जा रही होगी, सुबह आ रही होगी। कसम खुदा की, वो अल्लाह का महबूब 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक का वक्त अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनाकर, अब्दुल्ला का बेटा बनाकर, आमना का लाल बनाकर दुनिया के सामने जब अल्लाह ने भेजा तो बेटा बोला मेरे लिए आया है, बेटियां बोली मेरे लिए आया है, औरतें बोली मेरे लिए आया है, दुनियादार बोले मेरे लिए आया है, बेकस बोले मेरे लिए, अदना बोले मेरे लिए, हाकिम बोले मेरे लिए, महकूम बोले मेरे लिए आया, गुलाम बोले मेरे लिए आया, आका बोले मेरे लिए आया, मुक्तदी बोले मेरे लिए आया, इमाम बोले मेरे लिए आया, तख्त ताज वाले बोले मेरे लिए, अमीर बोला मेरे लिए, सफीर बोला मेरे लिए, मजदूर बोला मेरे लिए। लेकिन अल्लाह ने फरमाया ये एक के लिए नहीं आया है बल्कि सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेज दिया है। जहाँ तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला घर में उजाला था। कसम खुदा की, अल्लाह का महबूब दुनिया, ये अल्लाह का महबूब आ गया, अल्लाह का महबूब आया। हजरात मोहतरम, बात खत्म कर रहा हूँ, अल्लाह का महबूब आ गया। अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे, काबे का तवाफ करते करते पता चला पोता आया है, पोता आया है। कसम खुदा की, मक्के में हलचल मच गई। जैसे ही अल्लाह का महबूब आया, कोई क्या बोला कि ये नदी जमाने से सूखी पड़ी थी, कौन आया है, नदी में पानी आ चुका है। कोई कह रहा था मेरा बाप अंधा था, कौन आ गया, अल्लाह ने मेरे बाप को बीनाई अता फरमा दी। कोई कह रहा था हमारे पूरे घर में लोग बीमार थे, कौन आ गया, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। कोई कह रहा था हमारी खेतियां सूखी थी, अल्लाह ने सरसब्ज़ व शादाब कर दिया। तो कसम खुदा की, दुनिया वाले बोले कोई आम बच्चा नहीं आया है बल्कि दुनिया के अंदर दारुल शिफा बन के शम्सुद्दुहा तशरीफ ला चुका है, शम्सुद्दुहा आ चुका है। अब्दुल मुत्तलिब घर पहुंचे, बेटे को हाथ में लिया, बेटा बड़ा हसीन है, बेटा बड़ा जमील है, बेटा बड़ा खूबसूरत है, लेके काबे की तरफ चल पड़े। जैसे ही काबे की तरफ चल रहे थे तो जिधर जिधर अब्दुल मुत्तलिब जा रहे थे, काबा उधर ही उधर झुक रहा था, उधर ही उधर झुक रहा था।
جھکتے جھکتے اللہ کی طرف سے آواز آئی ڈر مت عبد المطلب، ہندوستان والے کعبے کی طرف جھکیں گے، پاکستان والے کعبے کی طرف جھکیں گے، ترکستان والے کعبے کی طرف جھکیں گے، بلجیم ٹربن والے کعبے کی طرف جھکیں گے، ساری دنیا کعبے کی طرف جھکے گی، کعبہ مصطفیٰ کی طرف جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ عبد المطلب چکر لگا رہے ہیں، جیسے ہی کعبے کی گیٹ پر پہنچے فوراً تالا ٹوٹ گیا، جتنے بت پڑے تھے اس کے اندر قسم خدا کی اوندے بل گر گئے۔ حضرات محترم، یہ مصطفیٰ کا نور بن کے بھی آنا ضروری تھا، بشر بن کے بھی آنا ضروری تھا، اس لیے کہ اللہ اکبر کبیرہ، بشر بن کے نہیں آتے تو ان بتوں کو نکالتا کون، نور بن کے نہیں آتے تو ان بتوں کو گراتا کون، اس لیے اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔